قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذالک جزاء المحسنین صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، شرکائے محفل، الحمدللہ درس قرآن کی اس مجلس میں ہم موجود ہیں، اور جمادی الثانی کے اس ہفتے میں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایام جو ان کا دن ہے، اس دن کے حوالے سے درس قرآن کی یہ محافل جو ہے وہ سجائی گئی ہیں، اور ساری محفلوں کا جو ثواب ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو ARYQ TV بہت مبارکباد کا مستحق ہے کہ یہ اتنی خوبصورت محفلیں اس عنوان پر اور اس مناسبت سے جو ہے وہ منعقد کی گئی ہیں۔ آیات کریمہ میں نے قرآن کریم کی جو آپ کے سامنے پڑھی، اس میں جہاں اور مضامین ہیں وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر پاک ہے، یعنی اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ اور یوں قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر ہوتا ہے، اور مختلف شخصیات کا صحابہ کرام میں تذکرہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب تو نہیں ہے کہ وہ کسی کا نام لے، مگر اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ جہاں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو اس وقت جہاں ہدایت کے مضامین اتارے جا رہے تھے، سچائی کے مضامین اتارے جا رہے تھے، حق کے مضامین اتارے جا رہے تھے، تو وہاں ایک معاشرے کو بھی ایک اس کی تصویر قرآن کریم میں آ گئی ہے۔ کون کیا کر رہا ہے وہ ہمیں اس قرآن کو پڑھ کر بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ مکی زندگی ہو، مدنی زندگی ہو حضور علیہ السلام کی، وہ اس میں آ جاتی ہے۔ ہمیں ایک نقش، ایک تصویر نظر آتی ہے کہ کیا ہو رہا تھا، کون کیا کر رہا تھا۔ اچھا، اب مثبت کردار کے لوگ بھی ہوتے ہیں، نیگیٹو کردار کے لوگ بھی ہوتے ہیں ہر معاشرے کے اندر، تو دونوں کردار قرآن میں آ گئے۔ یعنی جو حضور کا ساتھ دینے والے تھے صحابہ بن کے، پھر اس میں جو جتنا بڑھ کر تھا ان سب کا عکس قرآن کریم میں آ گیا ہے۔ اور وہ لوگ جو حضور کی تکذیب کر رہے تھے، حضور کو پریشان کر رہے تھے، حضور علیہ السلام کو جھٹلا رہے تھے، وہ بھی ایک تصویر بن کے اس قرآن کریم میں آ گئے۔ تو کیا شان ہے یہ صحابہ کرام کی کہ کہیں ان کی تصویر نظر آتی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اس معاشرے کے چند لوگوں کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جھٹلایا ہے تو انہوں نے تصدیق کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک صحابہ کرام کا مقام ہے جو خود قرآن کریم سے ہمیں جگہ جگہ ایک کردار ڈیولپ ہوتا نظر آتا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام میں جو بڑے اصحاب ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام تو نہیں آیا مگر انہوں نے خرچ کیا، خدا نے ان کے خرچ کی ایک تصویر قرآن میں دے دی۔ وہ حضور کے ساتھ غار میں تھے تو اللہ نے ایک تصویر ان کی قرآن میں دے دی کہ انہوں نے سفر ہجرت کیا حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے خود صحابہ کرام کی، خلفائے راشدین کی، بڑے اصحاب کی، جس کی تصویریں خود قرآن کریم پیش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اپوزٹ کی طرف آپ چلے جائیں، قرآن کریم نے کسی کی تصویر یوں کھینچی ہے کہ وہ ودوا لو تدہن فیدہنون، وہ مداہنت کرتے ہیں۔ کسی کو قرآن نے منافق سے تعبیر کیا ہے، کسی کو قرآن نے جو ہے وہ کافر سے تعبیر کیا ہے، کسی کو قرآن نے کہا ہے حماز، کسی کو کہا ہے مشاء، کسی کو کہا ہے عتل، کسی کو زنیم، یعنی مختلف چیزیں ہیں جو قرآن کریم ذکر کر رہا ہے۔ وہ ساری نیگیٹو صفتیں،
جن لوگوں نے جو کردار رکھا وہ اس میں آ گیا، نام قرآن کسی کا نہیں لیتا۔ تو ہم جب قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے آیات کریمہ ابھی ہم نے کچھ تلاوت کی ہیں، وہاں اس میں ایک مضمون ہے، وہ مضمون جہاں اپنے اطلاق کے ساتھ ایک تعلیم دے رہا ہے، اپنے اطلاق کے ساتھ ایک حق بات کو بیان کر رہا ہے، ایک ہدایت کا راستہ قائم ہو رہا ہے، وہیں ساتھ ساتھ وہ آیت نازل ہوتے وقت اس آیت کے جو مصداق تھے، اس آیت کے جو ریلیٹڈ لوگ تھے، وہ خود اس میں نظر آ جاتے ہیں۔ تو ہم یہ آیتیں پڑھیں گے تو یہ ہمارے لیے بھی رہنما بن جائیں گی اور شان صدیق اکبر کا بھی عکس بن جائیں گی۔ تو قرآن کریم کی آیات کو ہمیشہ اسی جو ہے وہ نظریے سے پڑھنا چاہیے کہ اس میں شان نبوت کیسے سامنے آ رہی ہے، اس میں شان صدیقیت کیسے نظر آ رہی ہے، شان شہادت کیسے نظر آ رہی ہے، تاکہ وہ کردار ڈیولپ ہو ہمارے اندر بھی، کہ یہ صرف ایک فضائی باتیں نہیں ہیں۔ قرآن جب یہ نازل ہوا تھا تب بھی شخصیتوں سے کلام کرتا تھا، اور آج بھی یہ پڑھا جا رہا ہے تو شخصیتوں سے بات کر رہا ہے، لوگوں سے بات کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی سیرت صحابہ کے حوالے سے ایک بنیادی ایک سامعین محترم تھنک ہے۔ اس کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑ کے جب تک ہم نہیں دیکھیں گے ہمیں مقام صحابہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہم جب بھی صحابہ کرام کو بیان کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیں کچھ حدیث سے کچھ فضائل مل جائیں گے تو وہاں سے بات شروع ہوگی، نہیں، جب ہم قرآن پڑھیں گے تو اللہ کے رسول کی بات یہاں سے شروع ہوگی، صحابہ کی بات یہاں سے شروع ہوگی، کیونکہ ان کو قرآن نے خود بیان کیا ہے۔ ان کو متقون کہا ہے، ان کو صدیقین کہا ہے، ان کو شہداء کہا ہے، ان کو صالحین کہا ہے قرآن کریم نے، ہیں تو ان کو فائزون کہا ہے۔ وہ کس کو کہا؟ اس کا پہلا مصداق تو مصطفیٰ کے صحابہ تھے نا، ان کو کہا ہے قرآن کریم نے۔ تو ہم آج اس ضمن میں جو آیات پڑھیں گے وہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 32 ہے، آیت نمبر 33 ہے اور آیت نمبر 34 ہے، یعنی 32 سے 34 آیات ہیں۔ پہلے اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، پھر ہم جو ہے نا وہ اس کے مضامین کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، تو اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا کہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، وکذب بالصدق، اور اس نے حق کو، صدق کو، سچائی کو جھٹلایا، اذ جاء، جب وہ سچائی اور حق اس کے پاس آئے، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا جہنم میں کافروں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی ہے۔ والذی جاء بالصدق، اور وہ جو آئے صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، یعنی سچائی کو لے کر تشریف لائے، وصدق بہ، اور اس سچائی کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو خدا سے ڈرنے والے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہی ہے جو یہ چاہیں، جو یہ چاہیں وہی ہے ان کے لیے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ذالک جزاء المحسنین، یہی بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ تو ان آیات میں اللہ پاک نے جو بات سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، ہمیں نظر آتی ہے، وہ یہ کہ اس بات کو بیان کیا کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ جھوٹ خود ایک بری چیز ہے۔ آپ کسی سے بات کریں اور اس کے ساتھ جھوٹ بولیں، یہ عیب ہے۔ آپ کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ تم جو ہے وہ ایسے ہو، حالانکہ وہ ایسا نہ ہو، تو آپ نے کسی کے بارے میں جھوٹ بولا۔ اور یہی جب اس درجے پر چلا جائے کہ بندہ غلط بات بندے کے بارے میں نہ کہے، اللہ کے بارے میں کہے، جیسے کفار مکہ کہتے تھے، اس ماحول میں کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک بھی ہے، یہ اللہ پر کتنا بڑا جھوٹ ہے، اللہ کے ساتھ تو کوئی شریک نہیں ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اچھا، کوئی بھی اپنا کام کرتے تھے جو باطل ہے، غلط ہے، اس کو کہتے تھے ہمیں تو خدا نے یہی کہا ہے۔ اس دور کے یہود کا بھی یہی طریقہ تھا، کہتے تھے ہماری کتاب میں لکھا ہے،
ہم تو یہی کریں گے. عیسائیوں کا بھی یہی طریقہ تھا. ہماری کتاب غلط کام کر رہے ہیں، نسبت کس کی طرف؟ اس کتاب کی طرف جو خدا نے نازل کی ہے. اچھا کئی دفعہ ایسا ہوا حضور کہتے تھے جاؤ لے آؤ کتاب، اب گھبرا جاتے تھے، کہتے نہیں 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 لے کے آؤ. اور جب لے کر آتے تھے وہ نکلتا تھا جو حضور فرما رہے، خود وہ جھوٹے نکلتے تھے. لیکن جھوٹ کس پہ باندھتے تھے؟ اپنی کتاب پر. تو کتاب کس نے نازل کی؟ اللہ نے. تو کس پہ جھوٹ باندھا؟ اللہ پہ. تو اللہ کہتا ہے ان سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. تو یہ جو صورتیں ہیں یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنے کی ہیں جو میں نے ذکر کی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، مفسرین نے فرمایا، علامہ ساوی نے اس کو ذکر کیا کہ حضور پہ جھوٹ باندھنا بھی اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ایسا حضور نے کہا ہے اور حضور نے ویسا نہیں کہا، نہیں فرمایا، تو اس نے کس پہ جھوٹ باندھا؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر. مگر حضور پہ جھوٹ باندھنا کس پہ جھوٹ باندھنا ہے؟ اللہ پہ جھوٹ. اس نے گویا اللہ پہ جھوٹ باندھا. وہ اس آیت کا مصداق ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں آج کل کتنی ایک غیر محتاط رویے اپنائے جاتے ہیں، میسیجز کر دیے جاتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کو حدیث کہہ کے سینڈ کر دیا جاتا ہے. کتنی ہی خوشخبریاں اپنی طرف سے سنائی جاتی ہیں، منفعت اپنی ہوتی ہے اور اس کو خوشخبری بنا کر نہیں، یہ تو حضور نے فرمایا. تو یہ جو ہے وہ جھوٹ جو آپ باندھیں گے نبی پر، وہ اللہ پر جھوٹ باندھنا، اور اس سے بڑا کوئی قرآن کہتا ہے کہ ظالم نہیں ہے. اور ہمیں یہ بات بھی یہاں پہ سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں اللہ جھوٹوں کا تذکرہ کر رہا ہے، ان جھوٹ بولنے والوں کا جو خدا پہ جھوٹ باندھتے ہیں، تو خود بخود یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو اس معاشرے کے خدا والے لوگ ہیں، جو یہ اون کرتے ہیں کہ ہم خدا کی کتاب پڑھنے والے ہیں، ہم حدیث پڑھنے والے ہیں، ہم دین والے ہیں، ہم مذہبی لوگ ہیں، مذہبی رہنما ہیں، یا جو بھی، ان کی کتنی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صحیح خدا کا قرآن بیان کریں، صحیح مصطفیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. وہ بھی اپنے ذاتی منافع کے لیے قرآن و حدیث کو موڑ توڑ کے بیان نہ کریں کہ جو مضمون مجھے سمجھ میں آ رہا ہے میں اس پر آیت کہیں سے لے کر آؤں، بھلے وہ آیت یہ بات نہ بیان کر رہی ہو. وہ مداہنت سے کام نہ لیں، وہ جو ہے کسی چیز کو چھپانے سے کام نہ لیں جو ظاہر کرنی ہے. تو یہ خود بخود ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایک طرف اگر جھوٹے لوگوں کا راج ہے اور خدا پر جھوٹ باندھنے والے جو ہے وہ معاشرے میں اپنا فتنہ پھیلا رہے ہیں، تو پھر خدا والے کہاں ہیں؟ اور جس مکی دور کی ہم بات کر رہے ہیں، جہاں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ آپ العیاذ باللہ غلط کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے حضور کو، اللہ کے کلام کو. تو ہم دیکھتے ہیں اس مکی دور میں اگر جھٹلانے والے تھے تو تصدیق کرنے والے صدیق اکبر تھے. انہوں نے اپنا کام پورا کیا. جہاں جھوٹ باندھنے والے اپنے کلائمیکس اور عروج پر تھے تو تصدیق کرنے والے بھی اپنے عروج پر تھے. تو یہ ابو بکر صدیق کی سنت ہے علماء کے لیے، صلحاء کے لیے، مفتیان کرام کے لیے، فقہاء کے لیے، مذہبی رہنماؤں کے لیے، تنظیموں کے بڑے، تحریکوں کے بڑے، کہ ذاتی منافع کے لیے کام نہیں کرنا بلکہ خدا کی زمین پر خدا کے قرآن کو صحیح پہنچانا اور صحیح دین کو آگے پہنچا دینا، اور حق کو باطل سے ممتاز کر دینا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے، یہ خدا پہ جھوٹ باندھا گیا اور یہ خدا ہی نے فرمایا، یہ رسول ہی نے فرمایا. یہ فرق کون کرے گا؟ جہاں علماء کی ذمہ داری ہے وہاں ہم سب لوگوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کہ وہ اس چیز کے لیے کام کریں. تو بنیادی چیز یہاں سے ہمیں سمجھ آ گئی کہ کذب جو ہے نا، جھوٹ جو ہے نا، وہ بڑی بری چیز ہے، اور صدق اور سچائی جو ہے نا وہ بڑی اچھی چیز ہے. اور یہ اللہ نے ہر دین میں،
ہر شریعت میں، کیونکہ ایک خوبی ہے نا، یہ اللہ نے فطرت میں رکھی ہے. کسی بھی نبی کے زمانے میں صدق صدق ہی تھا، سچائی سچائی ہی تھی، اور جھوٹ جھوٹ ہی تھا. ہماری جو فطرت ہے، جس فطرت پر ہم پیدا کیے گئے، وہ سچائی کی فطرت ہے. ایک معتدل انسان کو، ایک صحیح انسان کو کیا چیز پسند آئے گی؟ سچ. اور جس کو جھوٹ پسند آ رہا ہے وہ سمجھ لے اس نے اپنی فطرت کو کیا کر دیا ہے؟ بگاڑ دیا ہے. وہ خدا کی بنائی ہوئی فطرت سے ہٹ گیا ہے، اپنے ٹریک سے ہٹ گیا ہے. وہ اب اس کو اور چیزیں پسند آنے لگ گئی ہیں. تو فطرت میں سچائی ہے، اور اسی سچائی پر زمین و آسمان قائم ہیں. قرآن کریم میں جگہ جگہ آیا کہ اللہ نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا. زمین و آسمان کس پر قائم ہے؟ سچائی پر قائم ہے، جھوٹ پہ. کیونکہ جھوٹ پہ کوئی چیز قائم رہ ہی نہیں سکتی زیادہ دیر. اگر سچ 7 سمندروں کی تہ میں بھی ہے نا، اور اوپر کوئی جھوٹ پھیلا رہا ہے، یہ فضائیں چھٹ جائیں گی اور جھوٹ نیچے سے سچ نیچے سے نکل آئے گا، اور اپنی تابناکی کے ساتھ، روشن چہرے کے ساتھ حق ایک نہ ایک دن واضح ہو جائے گا. سچ ایک نہ ایک دن لوگوں کے سامنے آ جائے گا. سچ دبتا نہیں ہے، چھپتا نہیں ہے، وہ ظاہر ہوتا ہے، غالب ہوتا ہے. تو یہ اللہ پاک نے ہمیں سمجھایا، اور اسی پر جو ہے وہ نظام زندگی بھی قائم ہے کہ سچ بولنا ہے. اور سچ کے پھر جو درجات ہیں کہ انسان قول کا سچا ہو، بات کرے تو واقعے کے مطابق کرے، اور سچی بات کرے انسان، بھلے وہ کسی بھی مرحلے پر ہے مگر اس کو سچ بولنا چاہیے. اور قول کے ساتھ ساتھ نیت بھی سچی ہو، یہ دوسری چیز ہے. قول سچا ہو، نیت بھی سچی ہو. نیت میں بھی جھوٹ آ جاتا ہے کبھی. آپ ایک کام کر رہے ہیں مگر لوگوں کو دکھ رہا ہے کہ یہ کام کر رہا ہے، مگر اس کے پیچھے آپ کی نیت کچھ اور ہے. جیسے نماز پڑھی، کام سچا ہے، نیت ہے ریاکاری، تو نیت جھوٹی ہو گئی ہے جی. نیت بھی ایسی ہو جو آپ کے عمل کے ساتھ، عمل سچا، نیت سچی، اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہو. آپ کا عزم سچا ہو، قول سچا ہو، نیت سچی ہو، عزم سچا ہو. آپ کا ارادہ، آپ جو اپنے مستقبل کے لیے ارادہ کر رہے ہیں اس میں سچائی ہو، اس میں جھوٹ نہ ہو، اس میں کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کے کوئی معاملہ آپ اپنے عزم میں طے نہ کر رہے ہو. تو یہ سچ زبان پہ آ جائے. اسی لیے حضور کہتے تھے جو 6 چیزیں بیان کی کہ اگر اس کی مجھے ضمانت دے دو تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تو اس میں زبان بڑی بنیادی چیز ہے. تو اس کا سچا ہو جانا انسان کے لیے بڑا ضروری ہے. قول میں سچا ہو، نیت کا تعلق دماغ سے ہے، سوچنے کا انداز سچا ہو، اس میں ملاوٹ نہ ہو، ارادوں کے اندر سچائی ہو. اور انسان کے جتنے دینی مقامات ہم نہیں پڑھتے، اللہ کی محبت ایک مقام ہے، رسول کی محبت ایک مقام ہے، اللہ کی رضا ایک مقام ہے، توکل ایک مقام ہے، زہد، دنیا سے بے رغبتی ایک مقام ہے. یہ جتنے دینی مقامات ہیں نا، اس میں انسان کا سچا ہو جانا یہ ذرا مشکل چیز ہوتی ہے جی. ہم توکل کی بات تو کرتے ہیں لیکن اس میں کمزور ہوتے ہیں. اللہ کی محبت کی بات تو کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کمزور ہوتے ہیں. دنیا سے بے رغبتی کی بات تو کر رہے ہوتے ہیں، دل ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، اس میں ہم پکے نہیں ہوتے. تو سچ کیا ہے؟ حقیقی سچ کیا ہے؟ کہ ان سارے مقامات میں بندہ مضبوط ہو جائے. تو صدق پر اگر آپ بات کریں گے تو پھر یہ نچوڑ ہے ہر چیز کا، اور وہ حقیقت ہے کہ جس پر سب کچھ قائم ہے. اور اسی حق کے ساتھ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اسی حق کے ساتھ اللہ نے اپنا دین نازل کیا، اسی حق کے ساتھ اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی. تو فرمایا کہ یہ سب سے ظالم شخص ہے پھر جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے اور کذب بالصدق، اور حق کو جھٹلاتا ہے، اذ جاء، جب وہ اس کے پاس آ جائے. تو کیا ایسے لوگوں کا جہنم میں پھر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ ایسے لوگوں کا جہنم میں ہی ٹھکانہ ہے. جیسے میں نے حدیث پڑھی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو مجھ پہ جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم میں۔ وہی دیکھیں یہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا، وہ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں ہے۔ فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم میں مقرر کر دیا ہے۔ یہ تو ہوئی آیت نمبر 32۔ اگلی آیت میں فرمایا والذی جاء بالصدق، اور وہ جو صدق اور سچائی لے کر آئے اور اس صدق اور سچائی کی تصدیق کی۔ اب اس میں یہ ہمیں دو کردار نظر آتے ہیں، ایک ہے سچائی لے کے آنے والا، ایک ہے اس سچائی کی تصدیق کرنے والا۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ سچائی لانے والا کون ہے اور اس سچائی کی تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ تو اس میں تفسیر میں مختلف اقوال موجود ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سچائی لے کر آنے والے حضرت جبریل امین ہیں اور اس کی تصدیق کرنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ قول بھی ہے کہ صدق کو لے کر آنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تصدیق کرنے والے جملہ مومنین ہیں، سارے مومن اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور ایک قول آپ کو سناؤں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور جمہور مفسرین کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سچائی لے کر آنے والے سے مراد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور صدق بھی اس سچائی کی تصدیق کرنے والے سے مراد ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ قول خود کس کا ہے؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور جمہور مفسرین کا۔ اور یہی نسبت ہے کہ یہ آیات منتخب کی گئیں اس موقع پر کہ ان آیات سے صدق بھی بیان ہو اور اس کے فضائل بھی بیان ہوں اور جھوٹ اور اس کے نقصانات بھی بیان ہوں، اور پھر ساتھ ساتھ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ سچے کا ذکر بھی ہو، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جن کی پہچان ہی صدقہ سے صدیق بن گئی کہ انہوں نے حضور کی سب سے پہلے تصدیق کی۔ گفتگو کے اس مرحلے پر ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جب حضرت جبریل امین کے ساتھ حضور علیہ السلام معراج سے واپس آ رہے تھے تو روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے کہا جبریل میں یہ واقعہ لوگوں کو سناؤں گا تو میری کون مانے گا؟ تو وہاں جبریل امین حضور سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ واقعہ معراج سنائیں گے، ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ جبریل امین بتا رہے ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق ہے جو انہوں نے پیش کی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اور بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس پر بھی دین پیش کیا اس نے کچھ نہ کچھ توقف کیا، پس و پیش کیا، سوائے ابو بکر صدیق کے کہ میں نے ان پر دین پیش کیا تو انہوں نے فوراً اس کو قبول کیا، میری تصدیق کی۔ کسی پر دین پیش ہوا تو تھوڑا سا توقف آیا کہ رات میں پیش کیا تو صبح وہ حضور کے ساتھ آ گئے تصدیق کرنے میں۔ سب پر دین پیش ہوا تو کسی کو سال لگ گیا، کسی کو 2 سال لگ گئے، کسی کو 3 سال لگ گئے۔ اور مکی زندگی کے جتنے 13 سال ہیں ان میں آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہوئے نا، حضور نے دین تو پیش کر دیا مکہ والوں پر، تو ہر سال میں کچھ لوگ آتے تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑ جاتے تھے۔ جو بیعت عقبہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ اس سے پہلے جڑے، اس کے بعد جڑے۔ مدنی زندگی کے اندر آپ دیکھیں بدر سے پہلے جڑے، بدر کے بعد آ کے جڑے، فتح مکہ سے پہلے جڑے، فتح مکہ کے بعد جڑے۔ تو حضور نے فرمایا میں نے جس پر بھی دین پیش کیا تو کسی نے، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ توقف کیا، اس میں پس و پیش کیا، مگر اس شان میں میرا ابو بکر ہے کہ میں اسے دین پیش کرتا ہوں تو وہ فوراً قبول کرتا ہے، اس نے کوئی توقف نہیں کیا۔ تو یہ ہے صدق بھی کا مصداق جو ذات
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے قرآن کریم نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں یہاں ذکر کیا. اور یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ صدیق جہاں ایک لقب ہے وہیں صدیق میرے بھائیوں ایک کردار بھی ہے. ایک کردار بن کے سامنے آ رہا ہے نا، صدق بہ. تو اس کردار کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اولئک ھم المتقون، یہ لوگ ہیں تقوی والے. ایک کردار بن گیا نا. متقی کا معیار، تقوی کا معیار، متقی کی پہچان اگر کوئی پوچھے کہ کیا ہے تو فرمایا وہ جو صدق کو پہچانے، حق کو پہچانے، حق کی معرفت، پھر اس کے بعد حق کو قبول کرنا اور حق کی راہ پر ہی گامزن رہنا. یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے کہ ہاں جی یہ چیز اچھی ہے، یہ سچ ہے، یہ اچھی ہے، اچھا جی اگلے دن بھائی آپ کدھر ہیں؟ آج تو میں جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہوں. نہ یہ نہیں ہے. صدیقیت کیا ہے؟ صدیقیت یہ ہے کہ حق کو جب سمجھ لیا تو پھر حق کے گرویدہ ہو گئے، پھر حق پہ مر مٹے، پھر اپنا سب کچھ حق پر نچھاور کر دیا، پھر حق والے ہو گئے، حق کے ساتھی بن گئے، پھر اس کے لیے جان جائے جائے، اولاد جائے جائے، مال کی قربانی ہے ہوتی رہے. کیا لے سکتے ہو بھائی لے لو، ہم حق کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. مار سکتے ہو مار دو، کاٹ سکتے ہو کاٹ دو. آپ داستان صدیقیت دیکھ لیں، آپ نبیوں میں، صحابہ میں، صالحین میں، آپ یہ شان دیکھ لیں جو قرآن کہہ رہا ہے وَصَدَّقَ بِهِ، تصدیق کر دی انہوں نے. یہ پورا ایک کردار ہے، سچ کے ساتھ ساتھ رہنا، حق کے ساتھ ساتھ رہنا. اور یہ ہر ایک کو دعوت ہے، جیسے میں نے ذکر کیا تمہید میں کہ قرآن ایک طرف اس سے تعلیم دے رہا ہوتا ہے، دوسری طرف ایک کردار کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کردار کا عکس پڑھنے والوں میں ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ اگر کوئی متقی بننا چاہتا ہے تو وہ آ جائے یہاں پر، پوزیٹو رہے، مثبت رہے، جڑا رہے، اس کی شخصیت میں فتنہ نکل جائے، فساد نکل جائے، جھوٹ نکل جائے، غیبت نکل جائے، باطل پسندی نکل جائے، جھوٹ کا سہارا لینا نکل جائے، سب کچھ نکل جائے اس کی شخصیت سے. وَصَدَّقَ بِهِ، اور وہ اس پہ قائم ہو، پھر اس کی تصدیق کرنے والا ہو. اولئک ھم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں پھر یہ تقوی والے. تو جہاں ایک طرف عمومی یہ مسلمانوں کا جو منصب ہے، مرحلہ ہے، وہ بیان ہو گیا، اور دوسری طرف پھر جو اس کا مصداق اتم ہے، بلکہ ہم کہیں کہ جمی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ اس مقام پہ آئے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی تصدیق کی ہے، اور بڑے مشکل مرحلے میں کی ہے. حضور کی تصدیق کرنا انگارے ہاتھ میں لینے کے مترادف تھا، پل صراط پہ چلنے کے مترادف تھا. ایک جملہ میں کہتا ہوں کہ جو دنیا میں حق کی اس رسی پہ چلتا ہے نا، وہی قیامت کے دن پل صراط پہ چلے گا. جو دنیا میں حق کی رسی پر نہیں چلا، مشکل کے ساتھ اس نے نئی زندگی گزاری، وہ کیسے امید رکھتا ہے کہ پل صراط سے پار ہو جائے گا؟ دنیا میں بھی ایک پل صراط ہے نا، وہ حق کا راستہ ہے، اس میں مشکل پیش آتی ہے. تو یہ مطلب آج کا وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم کسی محلے میں رہتے ہیں تو برابر والے کو میری خبر نہیں، میں جو مرضی کروں میں آزاد ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب تو آہستہ آہستہ ہم اس انحطاط پر آ گئے کہ فیملی کے لوگ بھی ہم ایک دوسرے سے نہیں پوچھتے کہ کون کیا کر رہا ہے، کس عالم میں ہے، کس کیفیت میں ہے، کس مشکل میں ہے، کس خوشی میں ہے، ہم نہیں جانتے. عموماً ایسا ہو گیا. لیکن وہ جو قبائلی زندگی کا ایک ماحول تھا، اس میں لوگوں کا آپس میں جو جوڑ تھا نا وہ بڑا مضبوط تھا. ان کے قبائلی قوانین، فیملی سسٹم ان کا، اور اپنے علاقے کے حوالے سے جو نظام تھا وہ بڑا مضبوط تھا. اس میں کسی بندے کا الگ ہو جانا
دین سے ہٹ جانا، ان کے دین سے جو ان کے ذہن میں ہے، وہ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ وہ ایسا تھا کہ جیسے آپ نے گردن پہ چھری رکھوا لی اپنے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ ایک ایک صحابی صدق بہ کا مصداق بن رہے تھے۔ حضور آپ سچ لے کر آئے، ہم اس سچ پہ قربان ہو گئے۔ حضور آپ سچ لے کر آئے، ہم اس سچ پہ قربان ہو گئے۔ اور کتنی اس میں مثالیں، آپ مصعب بن عمیر کو دیکھ لیں رضی اللہ عنہ، ان کی زندگی کا ایک شاہانہ طرز۔ اور کہاں پھر جب وہ ایمان لانے کے بعد کبھی بارگاہ رسالت میں آتے تھے تو کپڑے بھی پہننے کے لیے پورے نہیں ہوتے تھے، ایک چادر میں لپٹ کے آتے۔ احد میں شہید ہوئے تو کفن نہیں تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا، کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا۔ تو وہ کیا سوچ تھی ان کی کہ انہوں نے اپنی زمین کو آسمان بنا لیا، بالکل بدل دیا اپنے آپ کو۔ پھر انہوں نے کہا کیا ہوگا، ہر چیز ہمیں قبول ہے۔ یہ ہے صدق بہ، سچ کی تصدیق کرنا، اپنے نبی کے ساتھ کھڑے ہو جانا، اپنے نبی کے قدموں میں اپنا سب کچھ نچھاور کر دینا۔ یہ صرف چند جملوں کی کہانی نہیں ہے، یہ میرے صحابہ کی کہانی ہے، یہ مکی دور کی کہانیاں ہیں، یہ مدنی دور کے قصے ہیں کہ انہوں نے اس کی عملی تصویر بن کر دکھایا۔ تو ایک عام مومنین کو اس کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی تصویر بھی اس میں سامنے آ گئی، اور پھر سب سے بڑھ کر جو ہم نے ذکر کیا، اس کے مصداق اتم بن گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے ہر معاملے میں انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور کبھی بھی انہوں نے حضور علیہ السلام پہ شک نہیں کیا، کبھی بھی انہوں نے حضور علیہ السلام کے کسی جملہ آ جانے کے بعد، حکم آ جانے کے بعد اس میں ایک ذرے کے برابر بھی نہ حضور علیہ السلام سے انہوں نے ہٹ کے نہیں سوچا۔ اور ایسی ایک فریکوینسی تھی حضور علیہ السلام کے درمیان، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، کہ جیسا حضور سوچتے تھے نا ویسا ابو بکر سوچتے تھے۔ یعنی تھے سارے ذہین صحابہ تھے، سارے باشعور لوگ تھے، بڑے سمجھدار لوگ تھے۔ کئی مرحلوں پر، کئی واقعات میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کسی نے کوئی وضاحت آ کے حضور سے پوچھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہے، تو حضور کہتے تھے جاؤ ابو بکر سے پوچھ لو۔ یعنی حضور یہ کہتے تھے جو میرا جواب ہوگا وہی ابو بکر کا جواب ہوگا۔ تو سوچ کا، سمجھ کا، شعور کا اتنا قرب تھا ان کا حضور علیہ السلام سے، وہ ایسے حضور کی تصدیق میں حضور کے مطابق ہو گئے تھے، اور ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر حضور کے پیچھے ہو گئے تھے، حضور کے ساتھ ہو گئے تھے، کہ پھر زمانے نے ان کو صرف صدیق کہنے پہ اکتفا نہیں کیا، زمانے نے بالاتفاق ان کو صدیق اکبر تسلیم کیا۔ کہا ابو بکر آپ کی ذات صرف صدیق نہیں ہے، یہ جو قافلہ صدیقین ہے نا تم اس کے سربراہ ہو بعد از انبیاء۔ قرآن کریم نے نبی کو بھی صدیق کہا ہے، انہ کان صدیقا نبیا، ایک یہ عہدہ ہے، مقام ہے، نبیوں کے بعد جو صدیقین ہیں۔ اور قرآن کریم نے جو ترتیب اس میں رکھی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تو اس میں نبیوں کے بعد یہ رتبہ رکھا گیا ہے۔ تو اس امت میں جو نبیوں کے بعد صدیقین کی وہ جو فہرست ہے، اس فہرست میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلا عکس بن گئے اس امت کے لیے، کہ اب کائنات میں جب بھی صدیق پیدا ہوتے رہیں گے ابو بکر کی غلامی میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ ابو بکر کا عمل معیار بنے گا صدیقین کے لیے، کہ یہ کرو گے تو صدیق بنو گے، وہ معیار صدیقیت ہیں۔ صدیق اکبر کا معنی یہ ہے وہ معیار صدیقیت بن گئے، کہ اس نہج پر آؤ گے، اس عمل پہ آؤ گے تو پھر صدیقیت کی طرف بڑھتے چلے جاؤ گے۔ اور نبیوں کے بعد صدیقین کو رکھنا یہ بتاتا ہے کہ پھر صدیق اور نبی کے بیچ کچھ نہیں ہے۔ نبی پہ وحی آتی ہے تو صدیق پہ الہام ہوتا ہے،
نبی کی متابعت میں، نبی کی غلامی میں جو مقام پھر سب سے زیادہ بلند ہو جاتا ہے وہ مقام صدیقیت بن جاتا ہے۔ اچھا، اس میں صدیقیت میں پھر ایک سمجھ بھی ہوتی ہے، ایک تدبر ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام صدیق کرتا ہے نا تو بڑی بصیرت کے ساتھ کرتا ہے، اس میں جذباتی پن نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حضور علیہ السلام نے دین کو پیش کیا اور انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ اس کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ آپ تھے ہی صدیق، اور صدیق وہ ہوتا ہے جو صاحب بصیرت ہوتا ہے، کیونکہ ایمان پیش کرنے سے پہلے وہ حضور کو دیکھ چکے تھے، شب و روز حضور کے دیکھ لیے تھے انہوں نے، حضور کے بارے میں جتنا سوچنا تھا ابوبکر سوچ چکے تھے، حضور کی سچائی کو ایمان لانے سے پہلے وہ مان چکے تھے کہ یہ بندہ سب سے زیادہ سچا ہے، اور اس نتیجے پر وہ چونکہ صدیق تھے وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ انہوں نے جو کہنا ہے سچ کہنا ہے۔ یہ شعور کی بات ہے، یہ تدبر، یہ جذباتی پن نہیں ہوتا صدیق کے اندر کوئی بھی فیصلہ لینے میں۔ جذبات اچھے ہوتے ہیں، اچھی چیز ہوتی ہے، میں اس کا تھوڑا سا آگے ذکر کروں گا، لیکن ان میں بڑا ایک تدبر ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے، سمجھ ہوتی ہے، بڑی بصیرت ہوتی ہے صدیق کے اندر، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں ہمیں نظر آتی ہے۔ تو آپ اس کو ہر مرحلے پر محسوس کریں گے۔ اس لیے وہ فیصلے جو آپ نے اپنی خلافت کے زمانے میں لیے، بظاہر ان میں ایسا لگتا تھا کہ نہیں، اس موقع پر یہ نہیں، یہ کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ کر کہتے تھے کہ آپ یہ فیصلہ لے لیں، آپ یہ فیصلہ لیں، لیکن ان کی جو سوچ تھی، جو تدبر تھا، جو بصیرت تھی، آپ کہتے تھے نہیں عمر ایسا ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ پھر آخری آیت میں فرمایا کہ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے وہ ہے اپنے رب کے پاس جو یہ چاہیں۔ دنیا میں بعض لوگ جو نیکوکار ہوتے ہیں، لوگ ان کو اہمیت نہیں دیتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دھتکار دیتے ہیں بعض لوگوں کو، اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو دھتکار رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھا لے کسی کام پہ تو اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ تو دنیا میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، یا ایسا ہے یا ایسا ہے، اور اللہ ان کا اختیار بتا رہا ہے۔ قیامت کے دن جو چاہیں گے رب کے پاس وہی ہوگا ان کے لیے۔ کیا عزت ہے، کیا کرامت ہے۔ ذالک جزاء المحسنین، اور یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں مقبول و ماجور فرمائے۔